بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عورت فوت ہو جائے اس کے تعلق سے بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 813 مسئلہ نمبر 15 اور 16۔ عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سر دکھ رہا تھا، آپ کا سر دکھ رہا، بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ کیا ہوا؟ تو کہا میں تو بیمار ہوں۔ تو کہا اچھا تم بیمار ہو؟ تو انہوں نے سوال کیا، بیوی ہونے کے ناطے بیوی سوال کرتی نا شوہر سے، سوال کیا اللہ کی رسول یہ بتائیے اب میں بیمار ہوں، اگر آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو کیا کروں گے میرے لیے؟ ایک بیوی کا سوال ہے اپنے شوہر سے، اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے کیا کروں گے؟ آپ کیا کریں گے شوہر ہونے کے ناطے؟ میں عائشہ کو اللہ کے رسول جواب دے رہا، ابھی میرا جواب نہیں ہے، میں کسی مسلک سے جواب نہیں دے رہا ہوں، میں حدیث کی بات رکھ رہا ہوں اور کوئی فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں، سیدھا حدیث رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تیرے لیے استغفار کروں گا، 4 کام کروں گا تیرے لیے۔ بیوی سے شوہر اپنے جواب دے رہا ہے اگر اے عائشہ تم میری زندگی میں چلی گئی تو نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں گا، دفنا دوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شوہر سے کہا اے عائشہ تمہاری زندگی میں چلے جاؤں تو تم کیا کرو گی؟ چلو اب بتاؤ شوہر کے لیے، تم نے تو میرے سے پوچھ لیا بیوی کیا کرے تم میرے میں، تو کہا اے اللہ کے رسول آپ بھی اگر میری زندگی میں انتقال کر گئے تو میں آپ کو نہلاؤں گی، کفناؤں گی اور جو ہے آپ کے لیے دعا کروں۔ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھنا بات کو کہ جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی شرعی قانون کے اعتبار سے میاں بیوی کا نکاح وقتی طور پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی فی الحال نہیں رہی ہے، اس لیے یہ اس کو چھو نہیں سکتا ہے، بلا حائل اس کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، آپ اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات تو اس سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو یہ نکاح ٹوٹا خامند بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، مومنہ اگر ہوئی، دونوں مواحد ہیں، مولوی صاحب اوتھے نکاح تو پڑھائیں گا، یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا؟ کہا جی آپ نہیں اس کا منہ دیکھ سکتے، بس حرام ہو گئی آپ پر۔ لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شوہر بغیر کسی کپڑے کے زوجہ کو چھو نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کی بیوی نہیں رہی ہے، لیکن اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر کفن پہنے ہوئے ہے عورت، مطلب پہلے جنازہ لے کے جنازے میں ساتھ جا رہا ہے تو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور جب قبر میں اتارنے کی باری آئے تو یہ اپنی زوجہ کو، کیونکہ کفن بیچ میں حائل ہے، پکڑ کے اتار بھی سکتا ہے۔ صرف بلا حائل یعنی بغیر کسی کپڑے کے براہ راست جسم کو چھونا یہ منع ہوگا۔ لیکن جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، فوراً نہیں ٹوٹتا جب تک عدت قائم ہے، کیونکہ عدت میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا لیکن بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کا وقت تھا آپ نے وصیت کی کہ مجھے علی نہلائیں گے، اور آپ کے انتقال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نہلایا، کفنایا اور دعائے مغفرت کی، مطلب جنازے کی نماز پڑھی۔ ہے نہیں ہے؟ اتنا آسان ہے دین، اور اس محبت کا تقاضا زندگی بھر میاں بیوی میں تھا، وہ یہ تھا کہ موت کے وقت بھی وہ اس کا کرے۔ اسلام نے اجازت دی، پتہ نہیں کہاں سے کون سا مسلک لائے لوگوں نے، نہیں بولے ہمارے مسلک میں ٹوٹ جاتا، تو بھائی تم توڑو اور تم الگ ہی رہو اور بہنیں بناتے رہو، ہم کتاب و سنت کے مسلک پر، اور یہ ہم کو اجازت دیتا ہے۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصیت کرنا کہ علی مجھے نہلائے، یہ دلیل نہیں کیا۔
خاص طور سے وہ مسلک کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے نہیں ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا. علی بن ابی طالب سے تو بڑا گہرا تعلق ہے, تمام مسلک انہی سے لیا تھا, عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب سے. کیا حضرت علی کا یہ عمل اب آپ کے لیے لائق اتباع نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ جیسی عورت جو کہ خاتون جنت ہے, سردار جنت ہے, کیا وہ ایسا حکم دے سکتی جو غیر شرعی ہو؟ جب آپ اپنے مسلک پر اڑ جاتے اور ایک غلط بات بولتے ہیں نا تو اتنی بڑی شخصیت پہ الزام لگتا ہے, لوگ سوچنے مجبور ہوتے یہ لوگوں نے کوئی غلط عمل کیوں کی مرتے وقت. نعوذ باللہ. ہمارے غلط عمل سے, غلط مسئلے کو اختیار کرنے سے جو برائی صحابہ پہ لگتی ہے, آپ سوچیے نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں یار اپنے مسلک میں تو عورت بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, پھر علی رضی اللہ عنہ کیسے ناز فاطمہ کو؟ اے میرے بھائی صحیح بات یہ ایسا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ نہلا سکتا ہے, وہ کیسے. اب کفنانا, عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی ممانعت نہیں. کہ خامند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے, بیوی اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اپنی والدہ کی مدد کرنا مجھے غسل دینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ اے عائشہ اگر تو فوت ہو گئی میری زندگی میں تجھے غسل دوں گا. ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ میری بیوی مجھے غسل دے گی. اے عبد الرحمن تو اپنی والدہ کی مدد کرنا جب وہ مجھے غسل دے, اس کو پانی پکڑانا, اس کو چیزیں پکڑانا, اس کی مدد کرنا. یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے. اگر وہ حرام کا فتویٰ نہ دیں, منہ دیکھنے سے نہ روکیں, تو وہ مولوی کی بیوی جو عورتوں کو آ کر غسل دیتی ہے اور غسل کے نام پہ 1000 500 1500 جو بھی توفیق ہوتی ہے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں, وہ کاروبار بند ہو جائے گا. ہر خاوند اپنی بیوی کو خود ہی غسل دے لے گا. مولوی کی بیوی کے غسل کا دھندا, اس کا کاروبار, اس کے روپے پیسے, وہ کفن کے طور پہ ملنے والی چارپائی, اس کا جوڑا, اس کی جوتی, وہ سب بند ہو جائے گی. اس لیے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ خلاص بیوی فوت ہوئی, آپ اس کا منہ نہیں دیکھ سکتے, آپ پیچھے ہٹ جائیں. یہ میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. ہونا یہ چاہیے کہ خاوند اپنی بیوی کو خود غسل دے, بیوی اپنے خاوند کو خود غسل دے, جیسے ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی کو حکم دیا, جیسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا. جنازہ بھی خود پڑھنا چاہیے, غسل بھی خود دینا چاہیے, جنازہ بھی خود پڑھنا چاہیے. آپ کی بیوی, آپ کی والدہ, آپ کے والد, آپ کے بھائی فوت ہوئے ہیں تو مولوی صاحب کو جنازے کی نماز پر کھڑا کرنے کی بجائے آپ خود جنازے کی نماز پڑھیں. مولوی تو جنازہ پڑھانے کے لیے جب جائے گا تو اس کے ذہن میں تو یہی ہوگا نا, 1000 1500 2000 2500 کی دہاڑی لگ گئی, وہ تو اسی چکر میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے گا. آپ کے دل میں جو آپ کے ابو کی محبت ہے وہ مولوی کے دل میں تو نہیں. آپ کی والدہ, آپ کی زوجہ, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا, آپ کے عزیز, ان کا جو درد آپ کے دل میں ہے وہ مولوی کے دل میں, ٹھیک ہے. جتنے درد سے آپ اللہ کے سامنے جنازے میں رو سکتے ہیں, گڑ گڑا سکتے ہیں, اس کے لیے مانگ سکتے ہیں, وہ کوئی اور دل اتنا نہیں تڑپے گا. لہذا جنازے کی نماز بھی یاد کریں, جنازے کی دعائیں بھی یاد کریں, اور اگر کوئی قریبی فوت ہو جائے اس مولوی صاحب سے کہے کہ میرے ابو فوت ہوئے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں اس کا جنازہ پڑھوں, میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیوی کا جنازہ پڑھوں,
میں اپنی والدہ کا جنازہ پڑھوں، پھر اس میں لمبی دعائیں کریں، اللہ کے سامنے روئیں. یہ جنازے کی نماز مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے تحفہ ہے. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں